بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس معجزاتی کھانے کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور یہ کہ وہ کھانا آسمان سے اترا تھا یا پھر زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ناظرین، جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا، اور فرعون اپنے تمام لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ارض مقدس یعنی ملک شام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اس دور میں ملک شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ جما رکھا تھا، اور وہ لوگ بدترین کفار تھے اور بے حد ظالم، طاقتور اور جنگجو تھے۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے پاس پہنچے تو تمام لشکر میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں بے حد ظالم اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، لہٰذا جب تک وہ لوگ اس جگہ پر رہیں گے ہم لوگ وہاں قدم نہیں رکھیں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا ہی اس ظالم قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے حد صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی کہ جس جگہ پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں وہ لوگ 40 سالوں تک بھٹکتے رہے، لیکن اس جگہ سے باہر نہ نکل سکے۔ ناظرین، مختلف روایات میں ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ اپنا سامان سمیت سارا دن چلتے، جب رات کو ایک مقام پر پہنچتے تو وہیں سو جاتے، لیکن جب صبح ہوتی تو وہ وہی مقام ہوتا تھا جہاں سے وہ چلتے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ اسی میدانی علاقے میں پھنس گئے۔ تمام ساز و سامان بھی ایک ہفتے میں ختم ہو گیا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، چنانچہ پوری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے یہ حالات دیکھے تو انہیں ان پر ترس آ گیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور اس میدان میں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنی عصا ایک چٹان پر ماری، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے ظاہر ہو گئے، اور تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ وہ کھلا میدان تھا، اور دن کے وقت سخت دھوپ کی وجہ سے یہ لوگ بے حال ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سفید بادل ان کے سروں پر مقرر کر دیا تھا، جو سارا دن انہیں تیز دھوپ سے بچاتا تھا، اور رات کے وقت اس میدان کے بالکل وسط میں آسمان کی طرف سے ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص نعمت بھی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی، اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔
وہ ایک شبنمی گوند تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ روز صبح اسے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ شبنمی گوند ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ بنی اسرائیل کا جو کوئی بھی شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہ جاتا تھا۔ اور سلوا ایک پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کو جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کا ایک بڑا ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور ان کو بھون کر کھاتے تھے۔ ناظرین، من و سلوا ایک ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جایا کرتا تھا۔ وہ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بھٹتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ ہی میلے ہوتے، اور وہاں جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو ان کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میدانی علاقے میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کی وجہ سے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہا کرتے تھے کہ من و سلوا کو روزانہ کھا لیا کرو اور اگلے دن کے لیے کبھی اس کا ذخیرہ نہ کرنا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم اس دن بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے چوری چوری من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر اگلے دن کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا اپنے نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا اور دوبارہ اس کھانے کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا، کیونکہ ناظرین، کھانے اور گوشت کا خراب ہونا اسی تاریخ سے شروع ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے کھانا کبھی خراب نہ ہوتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اللہ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے آسمانی کھانے سے ہار دھو بیٹھے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔